السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو آج تک کسی بھی عام پاکستانی کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسے حقائق منظر عام پر آتے ہیں جو پاکستان کی نوکرشاہی سے ہضم نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایسی معلومات جو ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے لکھی ہیں وہ بھی ریکارڈ سے غائب کر دی گئیں۔ پاک و ہند کی تاریخ نویسی ہمیشہ سے مستند ہونے کی بجائے متنازع رہی ہے۔ عموماً تاریخ نویسی کا عمل راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کے پیشہ ور مورخین ان کے دور میں کرتے تھے۔ اس طرح لکھی جانے والی تاریخیں ہمیشہ مداح سرائی سے بھرپور ہوتی تھیں۔ یہ تاریخیں عوامی تاریخیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ ان میں فقط حکمرانوں کی فتوحات، سخاوت اور نام نہاد کارناموں کا ذکر ہوتا تھا۔ دور قدیم میں اس طرح کی تاریخ نویسی کی وجہ بالکل واضح تھی کہ حکمران یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کارنامے عقل و فہم کا عالی شان نمونہ ہے۔ لیکن یہ سلسلہ صرف دور قدیم تک محدود نہیں رہا بلکہ دور جدید میں بھی حکمران ایسی تاریخیں اور سواں عمریاں لکھواتے ہیں جس میں صرف ان کے کارناموں کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ سابق فوجی عامر ایوب خان کے دور میں ایک ادیب نے ایک ناول لکھا اور چھپوانے کے لیے پبلشر کے پاس لے گئے، لیکن اسے سخت مایوسی کا شکار ہونا پڑا جب تمام پبلشر نے انہیں بتایا کہ ان کا ادارہ صدر ایوب خان کی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، فرینڈز ناٹ ماسٹر چھاپ رہے ہیں اور ناول چھاپنے کے لیے ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے ایک چھاپا خانے کے مالک کو کتاب چھاپنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن پریس کے مالک نے شرط یہ رکھی کہ کاغذ کا بندوبست مصنف خود کریں۔ اب موصوف کاغذ کی تلاش میں نکلے تو کاغذ فروشوں کا بھی جواب یہی تھا، کاغذ صدر ایوب کی کتاب کے لیے دستیاب ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے کاغذ ناپید ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کاغذ کا بندوبست بھی کر لیا اور یوں کتاب چھپ گئی۔ چھپنے کے بعد انہوں نے جب کتب فروشوں سے کتاب کی فروخت کے لیے رابطہ کیا تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ان کی دکان اس وقت صدر ایوب خان کی کتاب سے سجی ہوئی ہے اور وہی فروخت ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کی فروخت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موصوف نے مایوس ہو کر تمام کتابیں اپنے چھوٹے سے گھر میں رکھ دیں۔ ان کی بیگم نے کچھ عرصے تک تو کتابوں کے انبار کو برداشت کیا، لیکن کچھ عرصے بعد روزانہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ایک تو گھر پہلے ہی چھوٹا سا ہے اور اس میں بھی آدھی جگہ کتابوں نے گھیر رکھی ہے۔ روز روز کی جھنجھٹ سے تنگ آ کر حضرت کتابیں لے کر پرانی کتابوں کے بازار ریگل چوک پہنچے۔ یہ ان کے لیے آخری صدمہ تھا جب پرانی کتابیں فروخت کرنے والوں نے بھی ٹکا سا جواب دیا، اس وقت وہ صرف صدر ایوب کی کتاب ردی میں بیچ رہے ہیں، کسی اور کتاب کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی کتابوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم ذکر کر رہے تھے محمد علی جناح کی موت و حیات کے حوالے سے۔ ان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے ایک کتاب مائی برادر یعنی میرا بھائی لکھی، لیکن اشاعت سے قبل اس کے چند صفحے غائب ہو گئے۔ یہ کارنامہ قائد اعظم اکادمی کے روح و رواں جناب شریف مجاہد نے انجام دیا تھا۔ ہم نے جب شریف صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ صفحات نظریہ پاکستان کے خلاف تھے اس لیے ہم نے کتاب سے حذف کر دیے اور ان کو اپنے عمل پر نہ تو تب کوئی افسوس تھا اور نہ ہی آج ہے۔ جب ہم نے انہیں بتایا کہ یہ صفحات تو قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ مطبوعہ 1988 میں چھاپ دیے تھے تو انہوں نے کہا کہ مواد حذف کروانے میں قدرت اللہ شہاب نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ آئیے اب ان صفحات پر نظر ڈالتے ہیں جو حذف کر دیے گئے تھے۔ پہلا واقعہ جولائی 1948 کا ہے جب قائد اعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لیے زیارت میں تشریف رکھتے تھے۔ محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھا کہ جولائی کے آخر میں ایک روز وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل مسٹر محمد علی اچانک زیارت پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا قائد اعظم کی صحت کے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اسی لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو بتا سکتے ہیں۔ نواب صاحب نے زور دیا کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت کے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں بے شک، لیکن میں اپنے مریض کی
کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب مس فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع دی تو وہ مسکرائے اور فرمایا، تم جانتی ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں میری بیماری کتنی شدید ہے اور میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ مس فاطمہ جناح نے کہا، اب کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح ان سے مل لیں۔ نہیں، قائد اعظم نے فرمایا، انہیں ابھی آنے دو اور انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے دو۔ وزیر اعظم آدھے گھنٹے کے قریب قائد اعظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس فاطمہ اندر گئیں تو قائد اعظم بے حد تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ جوس مانگا اور پھر چودھری محمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جنرل 15 منٹ تک قائد اعظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائد اعظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی پینا پسند کریں گے۔ قائد اعظم نے جواب نہ دیا کیونکہ وہ کسی سوچ میں گم تھے۔ اب ڈنر کا وقت آ گیا تھا۔ قائد اعظم نے مس فاطمہ جناح سے فرمایا، بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نہیں، مس جناح نے اصرار کیا، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی اور یہیں پر کھانا کھا لوں گی۔ نہیں، قائد اعظم نے کہا، یہ مناسب نہیں، وہ یہاں پر ہمارے مہمان ہیں، جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مس فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انہوں نے وزیر اعظم کو بڑے خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ پر مذاق باتیں کر رہے تھے، جبکہ مس فاطمہ کا اپنا دل اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا، جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر اکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے دوران چودھری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح اوپر چلی گئیں۔ انہوں نے بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو روک رکھا تھا۔ قائد اعظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، فتی، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس واقعے کے 2-2.5 ہفتے بعد 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے باوجود یوم پاکستان پر قائد اعظم نے قوم کے نام بڑا ولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے اپنے مسودے میں لکھا، یوم پاکستان کے چند روز بعد وزیر خزانہ مسٹر غلام محمد قائد اعظم سے ملنے کوئٹہ آئے۔ لنچ کے وقت جب مس فاطمہ جناح ان کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھیں تو مسٹر غلام محمد نے کہا، مس جناح، میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ یوم پاکستان پر قائد اعظم نے قوم کے نام جو پیغام دیا تھا اسے خاطر خواہ اہمیت اور تحشیر نہیں دی گئی۔ اس کے برعکس وزیر اعظم کے پیغام کے پوسٹر چھاپ کر انہیں نہ صرف شہر شہر دیواروں پر چپساں کیا گیا بلکہ ہوائی جہازوں کے ذریعے اسے بڑے بڑے شہروں پر بھی پھینکا گیا۔ مس جناح نے یہ بات خاموشی سے سن لی کیونکہ اس وقت انہیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی، پبلسٹی کی نہیں۔ یہ تھی ان گمشدہ اوراق کی کہانی جو محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب میرا بھائی سے حذف کر دی گئی تھی۔